اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، پہلے ایک کا اور اس کے بعد دوسری بیٹی کا، حتیٰ کہ جنگ بدر کا موقع آ گیا۔ وہ جنگ بدر کے جس کو معرکہ حق و باطل کہا جائے، وہ جنگ بدر کے جس کے اندر کفار کے بڑے بڑے سرغنے وہ واصل جہنم کر دیے گئے، وہ جنگ بدر کے جس کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، ان کو رسوائی ہوئی اور عرصہ دراز تک وہ روتے رہے، اپنے سرداروں کو یاد کر کر کے، اپنے بڑوں کو یاد کر کر کے کفار اکثر رویا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہمارے سرداروں کو قتل بھی کر دیا، ان کو ذلیل و رسوا بھی کر دیا، اور یہ جناب والا ہیں کون؟ کل تک یہ مکہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ یعنی جو دشمن ہوتا ہے وہ جب دشمنی پہ اترتا ہے تو جو کچھ منہ کے اندر آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ جن کی مکہ کے اندر کوئی عزت نہ تھی وہاں سے ان کو نکالا گیا، معاذ اللہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، یہاں چلے آئے تو یہاں پر آ کر انہوں نے پہلے نمبر پر تو اپنے نئے اسلام کا، اپنے نئے دین کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہ جب ان سے ہماری جنگ ہوئی تو انہوں نے ہماری سرداری کا بھی خیال نہ کیا، انہوں نے ہمارے سرداروں کا بھی خیال نہ کیا، انہوں نے ہماری عزت کا بھی خیال نہ کیا، ہم کو معاشرے کے اندر جو مقام و مرتبہ ملا تو اس کا بھی انہوں نے ذرہ بھر خیال نہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عرصہ دراز تک وہ روتے رہے ان باتوں کو یاد کر کر کے۔ اس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا جس جنگ کے اندر کرنا پڑا، جنگ بدر، اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ کر سکے، اس واسطے کہ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً۔ اس وقت حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں اور آپ بیمار تھیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان، صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے جائیں گے، وہ جنگ بدر کے اندر شرکت کرنے کے لیے جائیں گے، وہ جا کے جہاد کریں گے، اے عثمان آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر رہ کر میری بیٹی کی، اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو، ان کا علاج معالجہ کراؤ، ان کا خیال رکھو، اور اے عثمان یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جس طرح جنگ بدر کے شرکاء کو مال غنیمت سے حصہ ملے گا تم کو بھی اسی طرح برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ مگر کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ ایمان والا اللہ کے نبی کے کسی قول پر اور کسی فعل پر اعتراض کرنا تو درکنار ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے کسی نبی کے قول و فعل پر وہ اعتراض کرے، چہ جائے کہ اپنی زبان سے ہی اس کو بیان کر دے۔ اس واسطے صحابہ کرام نے اپنے سر تسلیم کو از راہ ادب خم کر دیا اور امام الانبیاء کے اس فرمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا، اور میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ اجر رجل ممن شاہد بدرن، اے میرے عثمان اور صحابہ وہ گھروں سے چلیں گے، انہیں سفر کرنا پڑے گا، وہ سواریوں پہ سوار ہوں یا پیدل یا جس طرح بھی چلیں، وہ میدان جنگ کے اندر جائیں گے، وہ میدان جنگ کے اندر جب کفار سے، جب دشمنوں سے واسطہ پڑے گا وہ بھی صف بستہ ہوں گے اور میرے غلام بھی صف بستہ ہوں گے، لڑائی کی نوبت آئی ادھر سے بھی اسلحہ چلے گا، ادھر سے بھی چلے گا، ادھر سے تیر آئیں گے، ادھر سے چلیں گے، وہ تلواریں چلائیں گے، یہ تلواریں چلائیں گے، وہ بھی اپنی جرأت اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے، میرے صحابہ بھی دکھائیں گے۔ تو جو لوگ اپنے سر کے اوپر کفن باندھ کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑیں گے، جس قدر اجر و ثواب وہ میدان کارزار میں اتر کر حاصل کریں گے، اے عثمان تمہیں مبارک ہو، تم گھر کے اندر بیٹھ کر وہ اجر و ثواب حاصل کر لو، تم کو اتنا اجر و ثواب شہیدوں جتنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر مل جائے گا۔